اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے. لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے فرشتے نکلے، اللہ نے بھیجا. تو پہلے چچا کے پاس آئے، حضرت ابراہیم کے پاس. یہ لوط یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، تو یہ چچا ہے. اب آئے، قالوا سلاما، کہا السلام علیکم. قال السلام، وعلیکم السلام. اس کا مطلب جب کوئی کسی کے گھر جائے تو جانے والے کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ سلام کرے اور سننے والا اس کا جواب دے. اچھا اچھا مہمان ہیں آپ، بیٹھیے تشریف رکھیے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، گئے اور تل کر کے ایک بچڑا لا کر کے رکھ دیا، تلا ہوا بچڑا. مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ ہو مہمان کے سامنے رکھ دو، لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے تو کھینچ میں سب سے بہترین چیز بھنا ہوا گوشت، تلا ہوا گوشت، پتھر وغیرہ کا گوشت، یہ بہت بہترین ہے. جاء بعجل حنیذ سب سے بہترین کھینچ ہے یہ. دیکھا، جاء بعجل حنیذ، تلا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا گرما گرم. اب بچڑا رکھا ہوا ہے، کھینچنا چاہیے نہیں ان کو، بیٹھے ہوئے. فلما را، جب انہوں نے دیکھا، ایدیہم لا تصل الیہ، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، اتنا شاندار کھانا رکھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کھینچنا چاہیے نا. نکرہم، تو ان کو کچھ اجنبیت سے محسوس ہوئی. واوجس منہم خیفہ، اور ڈر گئے کہ شاید ہمارے دشمن ہمارا نمک نہ کھانا چاہتا ہوں. اب جب فرشتوں نے دیکھا، یہ انسانی شکل میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈر گئے ہیں، اور ان کی بیوی بھی جو بڑھیا تھی وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی. قالوا لا تخف، آپ مت ڈریے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے. تب ان کی جان میں جان ہے، اچھا آپ لوگ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں. اچھا، اس سے پتا چلا کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے ہیں رسول نور ہیں. ارے بھائی اگر نور کے بنے ہوئے ہوتے تو آپ تو کھانا کھاتے تھے، نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ نورانی مخلوق کھانا نہیں کھاتی. اب نور کے بنے ہوئے نہیں، دیکھو نوری مخلوق کھانا نہیں کھا رہی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسانی شکل میں آنے کے بعد بھی کھانا نہیں کھاتی. اگر رسول نور کے بنے ہوتے تھے تو انسانی شکل میں آنے کے بعد بھی آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، کھانے کی حاجت نہیں تھی. کھانا کی ضرورت. اور دوسرے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، انہیں معلوم ہے یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، صاف صاف بتا دیا گیا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. ورنہ کوئی سمجھتے کہ یہ فرشتے ہیں تو ایک بچڑا خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی جب کھانا ہی نہیں کھا رہے. تو اس کا مطلب ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس کے بعد کہنے لگے، اب ان کی بیوی جو اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی، دیکھا کہ بڈھے ہمارے پہلے بہت ڈر گئے تھے، اب دیکھو کیسے خوش ہو رہے ہیں، تو ہنس پڑی. وہ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، لافٹ، ہنسی وہ پیچھے سے کہ بڑھو ابھی جو ہے وہ ڈر گئے تھے، اب دیکھو خوش ہو رہے. پتا چل گیا کہ یہ فرشتے. اب جب وہ ہنسی تو فبشرناہا باسحاق، فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دیتے ہیں تمہارے بیٹے کی، بڑے بیٹے اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، پوتے کی بھی بشارت دے دی. یہ بھی بتایا کہ تمہارے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس بیٹے کا بھی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسرائیل ہوگا، یعقوب ہوگا. اللہ، یہاں بیٹے کی بھی بشارت دے دی اور پوتے کی بھی بشارت دے دی. کہنے لگی، قالت یا ویلتا الید وانا عجوز وہذا بالی شیخا، ہائے ہائے، اسے مارنے لگے اپنے منہ کے اوپر. کہنے لگی میں بڑھیا ہوں اور میرے یہ شوہر بڈھے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بچہ کیسے ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر آپ کو تعجب ہے؟ تعجب ہے آپ کو؟ یعنی اللہ دینا چاہے تو کسی بھی عمر میں بچہ دے سکتا ہے. وہ دے دیا جی، دے دیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا. پھر وہ گئے وہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لڑنے جھگڑنے لگے، ارے کیوں جو ہے لوط کی بستی کو الٹیں گے آپ لوگ، اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے. کہا کہ نیک لوگوں کو بچا لیا جائے گا نا،
جتنے بدماش لوگ ہیں انہی کو اوپر عذاب آئے گا. اور پھر عذاب آیا, بستی کو اٹھا لیا گیا اور اسے تل پٹ کر دیا گیا, کوئی زندہ نہیں بچا, الٹا کر دیا, الٹا کام کرتے تھے, بستی کو الٹ دیا گیا.